दाद देनी बनती है उन जेनजीज को जिन्होंने जो है वो मोदी को इस पॉइंट पे लाके खड़ा कर दिया। मोदी का इक़्तिदार लड़खड़ा रहा है। इंडिया के वज़ीर आज़म को रात के 2:30 बजे अपने मोबाइल फ़ोन पर ये पैगाम देना पड़ा। नसीरुद्दीन शाह इसमें शामिल है, आलिया भट्ट इसमें शामिल है, सलमान खान शामिल है। ये सारे लोग जो है ना ये तंग हैं। इस एहतजाज को मोदी हुकूमत कंट्रोल कर सकेगी, उनका इक़्तिदार डोल रहा है। फरदुरानी को फेसबुक पर एक खातून रिदा कुरैशी के नाम से हैं, उन्होंने राब्ता कायम किया। उसने अपनी मैनेजमेंट को और जो द न्यूज़ इन्वेस्टिगेटिव सेल के जो अंसार भाई साहब हैं उन्हें लूप में लिया। उन्होंने 35,000 रुपया फ़खर के अकाउंट में जमा कराया और इसमें अब इदारे भी शामिल हो। उन्होंने कहा जी कि अच्छा चलें इसमें फ़ौज की आला क़यादत का नाम ले लें, लेकिन फ़खर ने फिर नहीं उस पर काम किया। फ़खर ने कहा कि ये तो पैसे बहुत कम हैं, तो उन्होंने कहा पैसे कोई मसला नहीं है, 1,70,000 दे। बेरोज़गारी जर्नलिज्म में बहुत ज़्यादा, गुर्बत भी बहुत ज़्यादा। PTI हर वो काम करती है जो पाकिस्तान मुखालफत है। जो बॉस का नाम ले रहे थे उसने कहा गलत दिशा में आप मत जाएं। हाँ, तो फिर वहां हिंदी ज़ुबान में जब उसने बात की तो उसे पता चला कि ये जो है कोई फॉरेन एजेंडा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ रिमशा आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम वी टॉक। हमारे साथ मेरे साथ मौजूद हैं नाज़रीन। आज जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे, हमने देखा कि इंडिया में जो है वो काकरोच जनता पार्टी का एहतजाज जारी था और रात गए जो है वो नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने क्या पैगाम दिया, ज़रा उस हवाले से बात करेंगे। अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया है या वाकई जो है वो काकरोच जनता पार्टी से कुछ ना कुछ मज़ाकरात करेंगे, इस हवाले से बात होगी। और प्रोग्राम के अगले हिस्से में जाके हम बात करेंगे एक ऐसी स्टोरी के हवाले से। फ़खर दुरानी जो हैं बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक स्टोरी शेयर की कि किस तरह जो है वो इंडिया के रॉ के जो एजेंसी है, रॉ एजेंसी जो है वो पाकिस्तानी सहाफ़ियों को इस्तेमाल करती है। इस हवाले से बात करेंगे। बहुत अहम इंकशाफात उस स्टोरी में उन्होंने किए हैं, विद एविडेंस किए हैं, उस पर बात होगी। और आगे जाके बात करेंगे। सैलाब का कहा जा रहा है कि ख़तरा है, लेकिन बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं क्योंकि मानसून का मौसम है। लेकिन पंजाब में कहा जा रहा था कि पानी इकट्ठा हो गया है। मरीम नवाज़ साहिबा और पंजाब हुकूमत ने जिस तरह से इंतजामात किए उस हवाले से बात होगी। और कश्मीर के इलेक्शंस पे भी बात करेंगे कि किसका पलड़ा भारी है, कुछ ही दिन रह गए हैं इलेक्शंस में। इन्हीं मौज़ूआत पे आज बात होगी। वेलकम टू द शो अमार साहब। अच्छा अमार साहब, सबसे पहले तो काकरोच जनता पार्टी के हवाले से हम बात कर लेते हैं। एहतजाज बहुत ज़ोरों शोर से वहाँ पे जारी था। रात के नरेंद्र मोदी का एक वीडियो पैगाम आता है जिसमें कहते हैं कि ये जो सारा मामला है, पेपर लीक्स वाला मामला, यहीं से एहतजाज स्टार्ट हुआ था कि उसको अब हम कैबिनेट में लेके जाएंगे। अपनी गलती का एतराफ़ कर रहे हैं और वाकई दाद देनी बनती है उन जेनजीज को जिन्होंने जो है वो मोदी को इस पॉइंट पे लाके खड़ा कर दिया। भाई बात बिल्कुल वाज़ेह सी है, मोदी का इक़्तिदार लड़खड़ा रहा है। पहले ये लोग कहते थे कि वज़ीर तालीम इस्तीफ़ा दें जी, और अब ये कह रहे हैं कि मोदी आउट, ये ट्रेंड चल रहा है। और आपने देखा होगा कि इंडिया के वज़ीर आज़म को रात के 2:30 बजे अपने मोबाइल फ़ोन पर ये पैगाम देना पड़ा। एक तरह से माजरत की, उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, हम तो बहुत बड़ा मसला है, हम तो वैसे ही काकरोच वाली बात हो गई, ऐसा कोई मसला नहीं। ये इतना बड़ा, और आपको पता है कि ये टेस्ट जो होते हैं इसमें 23 लाख स्टूडेंट हिस्सा लेते हैं, उसमें से 1,10,000 ये NNET वाला जो है 1,10,000 जो है वो सिलेक्ट होते हैं। पिछली दफ़ा हज़ारों की तादाद में बच्चे जब नाकाम हुए तो उन्होंने खुदकुशियाँ की, हज़ारों की तादाद में। ये इतना इम्पोर्टेंट टेस्ट है और उसके ऊपर जो मोदी हुकूमत का रवैया था वो बहुत ख़तरनाक था। और उसका नेमुल बदल आपने देख लिया है कि जिस तरह लोगों ने रिएक्ट किया है, जिस तरह बच्चों ने रिएक्ट किया है, फिर सारी दुनिया अब इसमें शामिल हो गई है। कौन सा, नसीरुद्दीन शाह इसमें शामिल है, आलिया भट्ट इसमें शामिल है, सलमान खान शामिल है। ये सारे लोग जो है ना ये तंग हैं। कांग्रेस इसमें शामिल है, वो इसमें अपने नकात बना रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस एहतजाज को मोदी हुकूमत कंट्रोल कर सकेगी, उनका इक़्तिदार डोल रहा है।
بالکل ایسا ہی ہے ہمارے صاحب. وہ جس طرح مودی کے جو عزائم ہیں نا وہ سب کے سامنے ہیں, اور 14 سال کے اقتدار میں ان جینزیز نے جو ہے وہ مودی کو اس پوائنٹ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے. اب ذرا ہمارے صاحب میں اس سٹوری کی طرف آتی ہوں, آپ اس کے سارے فیکٹس بتائیے گا. فخر درانی نے کچھ انکشافات کیے ہیں کہ کس طرح را جو ہے وہ پاکستانی صحافیوں کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے. انہوں نے ایک پوری سٹوری بیان کی ہے, وہ ذرا پلیز بتائیں ہمارے ناظرین کو وہ سٹوری ہے کیا. اچھا, فخر درانی ہمارے بڑے قابل جرنلسٹ ہیں اور بہت لائق آدمی ہیں, نوجوان آدمی ہیں, اور ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا. یہ سٹوری بہت خطرناک ہے. فخر درانی کو فیس بک پر ایک خاتون رضا قریشی کے نام سے ہیں, انہوں نے رابطہ قائم کیا اور انہوں نے کہا جی کہ ہماری دبئی میں کوئی پی آر کمپنی ہے اور ہم پروموشنل چیزیں لکھواتے ہیں. فخر نے کہا جی میں تو اور طرح کا جرنلسٹ ہوں. اب یہ اچھا, لیکن ساری چیٹ اس نے محفوظ رکھی ہوئی ہے کہ میں تو اور طرح کا جرنلسٹ ہوں, انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہوں اور اس طرح کا. لیکن خیر بات بڑھتی رہی. انہوں نے کہا کہ مختلف آرٹیکل آپ لکھوا دیں یا مختلف اداروں میں لکھوا دیں تو آپ کو کچھ پیسے دیا کریں گے. اور انہوں نے کہا جی کہ اگر ایک آرٹیکل آپ لگوا دیں گے تو اس کے 70,000. جی. فخر درانی نے کہا کہ بھئی آپ کچھ پیسے دیں. فخر نے یہ عقل مندی کی کہ جیسے ہی اسے شک پڑ گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے, اس نے اپنی مینجمنٹ کو اور جو دا نیوز انویسٹیگیٹو سیل کے جو انصار بھائی صاحب ہیں انہیں لوپ میں لیا, ان سے بات کی اور پھر انہوں نے ریکارڈ کرنا شروع کر دیا. یہ اب اس کے اوپر سارے سراغ رسانی کر رہے تھے. تو انہوں نے 35,000 روپیہ فخر کے اکاؤنٹ میں جمع کرایا اور اس میں اب ادارے بھی شامل ہو گئے. تو وہ اکاؤنٹ نمبر دیا گیا تو اس کے بعد اس میں سے 35,000 روپے چلے گئے. پھر جو آرٹیکل دیا گیا وہ آرٹیکل جو ہے فوج کے سربراہ کے خلاف دیا گیا. اچھا, یہ بڑی خطرناک بات تھی اور فخر درانی نے اس پہ ظاہر ہے انہیں چھاپنا تو اس نے پہلے بھی نہیں تھا. بالکل. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا جی کہ فوج کے فخر نے اعتراض کیا کہ آپ کے پاس فیکٹس کہاں سے ہیں. تو انہوں نے کہا جی فیکٹس کوئی نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ اچھا چلیں اس میں فوج کی اعلیٰ قیادت کا نام لے دیں. لیکن فخر نے پھر نہیں اس پہ کام کیا. پھر اس پہ کہا کہ مریم نواز کے خلاف کوئی جیٹ خریدا ہے اس حوالے سے. اور پھر ایک آرٹیکل اسے بتایا گیا کہ یہ جو ہے آپ نے کرنا ہے کہ پاکستان کی اکانومی تباہ و برباد ہو گئی ہے, ہر انڈیکیٹر جواب دے. فخر نے کہا کہ مجھے ثبوت دیں کہاں انڈیکیٹر ہے. پھر اس لڑکی کے باس سے بات کی, یہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے, اور اس سے پوچھا کہ بھائی کہ فخر نے کہا کہ یہ تو پیسے بہت کم ہیں. تو انہوں نے کہا پیسے کوئی مسئلہ نہیں ہے, 1,70,000 دے گی. ایک اور بڑا اہم انکشاف ہمارے صاحب اس میں کیا کہ انہوں نے جب فخر نے کہا کہ یہ مجھے خطرہ بھی ہو سکتا ہے نا, ظاہر ہے ایک صحافی پر اس طرح کی, تو انہوں نے کہا ہم آپ کو یو کے بھیج دیں گے اور 1 دن کے اندر اندر آپ کی فیملی کو بھی ہم یو کے بھیج دیں گے. تو کتنا الارمنگ ہے یہ بہت خطرناک بات ہے. اچھا اب دیکھیے فخر درانی کو تو ہم جانتے ہیں, وہ بہترین جرنلسٹ ہے, وہ اس طرح کے جھانسے میں نہیں آ سکتا. لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے اور بے روزگاری جرنلزم میں بہت زیادہ ہے, غربت بھی بہت زیادہ ہے, جو اس جھانسے میں آ گئے ہوں گے. 1,70,000 روپیہ سٹوری تو بہت بڑی ہے. تو کتنے لوگ یعنی اس, اور یہ ہمیں نہیں پتا کہ اس میں سے کتنی سٹوریز چھپ گئی ہوئی ہیں, کتنی سٹوریز چل گئی ہیں, اور جو ہمیں نیگیٹیوٹی بعض اوقات معاشرے کی نظر آتی ہے وہ کیوں ہے. تو یہ بڑی خطرناک سٹوری ہے, اس پہ مزید انویسٹیگیٹ ہونا بہت ضروری ہے. بالکل ایسے ہی ہے عمار صاحب. لیکن ایک اور ایسا پوائنٹ کہ جس میں فخر نے یہ بات بتائی کہ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے اوورسیز جو لوگ وہاں پہ موجود ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ آرٹیکل لکھیں. اب پی ٹی آئی کے بیانیے کی آڑ میں اگر وہ اس طرح کے کام پاکستانی صحافیوں سے کروا رہے ہیں, اس لیے کہ پی ٹی آئی ہر وہ کام کرتی ہے جو پاکستان مخالفت ہے جس میں آتی ہے. آج کل آپ نے دیکھا ہے کہیں پہ دنگا ہو, فساد ہو, لڑائی ہو, اختلاف ہو, احتجاج ہو, پی ٹی آئی کے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس میں کود پڑتے ہیں اور معاملہ خراب سے خراب تر ہوتا جاتا ہے. تو مجھے اس سٹوری سے حیرانگی بھی ہوئی اور آنکھیں بھی کھلیں کہ ہماری سوسائٹی میں لوگوں کو کس طرح یوز کیا جا رہا ہے, اور صحافیوں کا شاید وہ جانتے بھی نہیں ہیں کس طرح ان کو بے وقوفی بنایا جا رہا ہے. بالکل ایسے ہی. انہوں نے یہ بھی اس میں کہا کہ مجھے پتا ایسے چلا کہ جب اس باس نے, جو باس کا نام لے رہے تھے, اس نے کہا غلط دشا میں آپ مت جائیں. ہاں, تو پھر وہاں سے ہندی زبان میں جب اس نے بات کی تو اسے پتا چلا کہ یہ جو ہے کوئی فورن ایجنڈا ہے, ڈیفینیٹلی. اور پھر ایگزیکٹلی, اور اس کے پیچھے جو ہے وہ رائے ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ مزید ایویڈنس بھی وہ اگلی سیریز میں ضرور بتائیں گے.
اچھا ہمارے صاحب اب ذرا بات کرتے ہیں مریم نواز صاحبہ کی، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کمپیریزن کارکردگی کے حوالے سے بہت ہو رہا ہے سندھ اور پنجاب. اب بارش ہوئی، ظاہر ہے مونسون کا موسم ہے، اور لاہور کے کچھ ایریاز میں پانی جمع ہو گیا، وہاں پہ فوٹیجز آنا شروع ہو گئیں. یہ عسکری کا بتا رہے ہیں، ڈی ایچ اے کا بتا رہے ہیں کہ پھر مریم نواز صاحبہ کو یہ ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، یہ ہے آپ کا پنجاب. لیکن کچھ ہی ٹائم کے بعد ہم نے دیکھا کہ سڑکیں بالکل صاف ہو گئی تھیں. اچھا بھائی دیکھیے، لاہور میں پانی تو آتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو انڈر پاسز ہیں وہ بھر جاتے ہیں. اس طرح کی بارش، اتنی زیادہ بارش کسی بھی علاقے میں ہوگی تو یہ کمال یہ ہے کہ چند گھنٹے کے اندر وہ پانی صاف ہو جاتا ہے. جی یہی بارش اگر کراچی میں ہو، اتنی بارش ہو، کئی دن یہ پانی ختم نہیں ہوتا. تو جہاں پہ ہمیں مزید پنجاب حکومت کو پش کرنا چاہیے کہ آپ کو اپنی کارکردگی مزید بہتر کرنی چاہیے، وہاں اس بات پہ اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے کہ وہ پانی فوراً صاف بھی ہو جاتا ہے، ختم بھی ہو جاتا ہے، اور جتنا پانی آتا ہے وہ بہت زیادہ تعداد میں ہے، اور اس کے لیے پہلے سے مریم نواز جو ہیں انہوں نے الرٹس جاری کر دیے تھے. بالکل ایسے پریپیئر تھی، یہ صرف پروپیگنڈا کرنے والے جو ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں. اچھا کشمیر کے الیکشنز کی کیا صورتحال ہے ہمارے صاحب؟ کشمیر کے الیکشن کی صورتحال بڑی انٹرسٹنگ ہے. مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ پیپلز پارٹی اتنے برے پوزیشن میں نہیں ہے. اچھا، اب یہ بات آپ نے غور سے سننی ہے. پیپلز پارٹی نے جی بی کا میدان بھی مار لیا، اور لوگ کہتے تھے کہ نہیں مار سکتے، مار لیا. اسی طرح پیپلز پارٹی کی پوزیشن ماڑی نہیں ہے، اچھی پوزیشن ہے، اور یوں لگتا ہے کہ وہ سرپرائز دے سکتے ہیں. اس لیے کہ اگر اس وقت جوائنٹ ایکشن کمیٹی بہت امپورٹنٹ ہے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی والے اگر پیپل پارٹی کو، جس پارٹی کو بھی ووٹ دیں گے وہ پارٹی ونر ہوگی. اور نون لیگ والے مجھے یوں لگتا ہے ان کے ساتھ وہی ہوگا جو یہ جنرل الیکشن میں کہتے تھے کہ ساڑھی گل ہو گئی ہے، تو وہ گل ہونے سے بات نہیں بنتی، اوور کانفیڈنٹ نہیں ہونا مجھے لگتا ہے. اور اگر یہ نون لیگ الیکشن ہار گئی تو بلاول بھٹو اور نواز شریف ہم پایا لیڈر ہوں گے، یہ یاد رکھیے گا. چلیں دیکھتے ہیں 27 کو کیا فیصلہ ہوتا ہے. بہت شکریہ ہمارے سب وقت دینے کے لیے. ناظرین مجھے اور ہمارے سب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان پاکستان سے.